بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ قرآن مجید میں 32 مرتبہ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ آسمان سے ہر روز جو ہے 72 لعنتیں اترتی ہیں۔ ایک لعنت یہودیوں پر اور ایک عیسائیوں پر اترتی ہے، اور 70 لعنتیں اس شخص پر اترتی ہیں جو صاحب نصاب ہے لیکن وہ بخل کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، شکر المال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال انسان کو اپنے فضل سے، اپنی خاص مہربانی سے عطا کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے بعض کو بعض پر رزق کے معاملے میں فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ جب مال اللہ کی دین ہے، زکوٰۃ المال کہا جاتا ہے، تو یہ مال کا شکر ہے اور شکرانہ ہے۔ اسے خوش دلی کے ساتھ، جذبہ عبادت سے، جذبہ اطاعت سے ادا کرنا چاہیے، اور اس کے ادائیگی کا جو وقت ہے وہ سب سے بہترین جو وقت ہے۔ احیاء العلوم کے مصنف نے لکھا ہے کہ یا تو محرم الحرام میں ادا کرنا چاہیے یا رمضان المبارک میں، چونکہ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جو صاحب نصاب لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالیں اور فی کس کو اتنی دیں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس علاقے کے لوگ مستحق زکوٰۃ ہیں، اس علاقے کی زکوٰۃ فقہا فرماتے ہیں انہی اہل علاقہ پر صرف اور خرچ کی جائے، باہر نہ بیچی جائے، تاکہ جو ہے جو قریبی ہے اس کا زیادہ حق ہے اس سے جو دور رہنے والا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف جو اس شریعت نے 8 بتائے ہیں وہی ہیں، اس کے علاوہ کسی اور پہ زکوٰۃ تو نہیں لگتی۔ اور مسجد میں بھی، مسجد کی تعمیر و ترقی میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح قبرستان کی تعمیر میں اور قبرستان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کی خریداری کے لیے بھی مسجد کا زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا۔ سڑکوں کو پختہ کرنے کے لیے، پلوں کی تعمیر کے لیے، اور ٹینک جو ہے باولیاں وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، رفع عامہ کی چیزیں، ان کی تعمیر میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے مالک بننا، تو یہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور زکوٰۃ خوش دلی سے دینی چاہیے اور بر وقت دینی چاہیے۔ سادات پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، فقراء جو ہے، غنی جو ہے اس پر بھی نہیں لگتی، مالدار جو شخص ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اور زکوٰۃ جو ہے خوش دلی سے نکالنی چاہیے، اور ہر شخص کو اتنی دینی چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فلیٹوں کا بھی جو ہے کرایہ جو آتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو دکانیں ہیں ان کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ جن چیزوں پہ زکوٰۃ، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے خوشی سے۔ اور زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے آپ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس بندے کو آپ زکوٰۃ دیں تو اس کو پہلے پوچھ لیں کہ وہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں کہ وہ پہلے سے مالدار تو نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مالدار ہو کے بھی زکوٰۃ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنے مال کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے، انفاق کا، اسراف کا، اور بخل کا۔ بخل کو اللہ ناپسند فرماتا ہے، بخل کی قرآن مجید میں مذمت آئی ہے۔ اسراف کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ جو ہیں وہ منفقین، مصدقین، صدقہ کرنے والے، انفاق کرنے والے ہیں۔ آئیے رمضان میں کھول کے دل انفاق کریں اور اپنے رب کو راضی کریں جس نے آپ کو یہ مال دیا ہے، یہ حیثیت دی ہے، یہ آپ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ جب اللہ نے آپ کا ہاتھ کو شادہ کیا ہے تو دوسروں تک بھی اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔